لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم سوار ہوگے یا سوار ہوتے ہو. راکب یرکب رکوب، سوار ہونا، طبقاً ایک حالت پر، عن طبق دوسری حالت کے بعد. یہ عن بمانا بعد ہے، طبقاً بعد طبق، ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر تم سوار ہوتے ہو یا سوار ہوگے. یہاں انسانوں کے وہ احوال مراد ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے. ہر شخص مٹی، پھر نطفہ، پھر خون، اور پھر گوشت کی بوٹی، اور پھر وہ ہڈیوں اور گوشت سے ایک انسان بنتا ہے. یہ مختلف احوال ہیں جن سے ہر بندہ گزرتا ہے. پھر پیدا ہونے کے بعد بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر موت ہے. اور جو زندگی ہے اس میں مختلف احوال کا سامنا ہوتا ہے. کبھی مرض ہے، کبھی صحت ہے، اور کبھی فقر ہے، اور کبھی غنا ہے، اور کبھی سفر اور کبھی حضر، حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے. پھر قبر ہے، پھر کل قیامت قائم ہوگی تو میدان حشر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض ہے، بدن اعمال ہے، کل صراط ہے، جنت یا جہنم کا داخلہ ہے. لترکبن طبقا عن طبق، تم سواری کرو گے یا گزرو گے ایک حالت سے دوسری حالت پر، پھر تیسری، پھر چوتھی. یہ حالات کا تغیر تمہاری زندگی میں ہوتا رہے گا. جیسے معنی خاص کر لو طبقاً عن طبق، جو مختلف احوال انسان کو پیش آتے ہیں نیکی یا گناہ کے تعلق سے. نیک انسان ہے تو کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، اور کبھی عمرہ، اور کبھی جہاد. اور اگر برا انسان ہے تو مختلف معصیتیں جو اس سے صادر ہوتی ہیں. تو یہ ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا. تو تم سوار ہوگے اور گزرو گے طبقاً عن طبق، ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، پھر دوسری حالت پر تیسری حالت کے بعد. اس طرح یہ مختلف مراحل تمہاری زندگی میں پیش آتے رہیں گے اور تم ان مراحل کو عبور کرتے رہو گے. یہ جو تبدیلی اور تغیر ہے در حقیقت اس میں صانع کے وجود کی دلیل ہے. ان حالات کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ یہ مختلف طبقات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، مراحل آتے ہیں. یہ تبدیلی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت. انسان پہلے عدم میں ہے، پھر وجود میں، پھر اس کا بچپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کا بڑھاپا، پھر اس کی موت، پھر اس کی قبر، پھر اس کا حشر. یہ سارے امور ایک حال سے دوسرے حال پر لے جانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس میں اس بات صانع یا وجود صانع کی انتہائی محکم اور قوی دلیل ہے. اور یہ دنیا حادث ہے جو تغیرات کا شکار ہوتی رہتی. یہ عن طبق طلبہ کے لیے نسبی حالت میں ہے، کیونکہ یہ جو پچھلا طبقاً اس کی صفت ہے. یہ طبقاً متجاوزاً لطبقاً، ایک حال پر سوار ہونا دوسرے حال سے گزرتے ہوئے. یہ ان میں مجاورت کا معنی پایا جاتا ہے. تو طبقاً متجاوزاً لطبقاً، تو پھر یہ ان جو ہے یہ نسبی حالت میں ہے کیونکہ یہ پچھلے طبقاً کی صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. جو پچھلا طبقاً ہے یہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے. تو لترکبن طبقاً عن طبق، ضرور تم سوار ہوتے ہو یا ہوگے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف. طبقہ
ایک مقام سمجھ لیں، اور طبقہ کو طبقہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرحلہ ہونے کے اعتبار سے ایک طبقہ دوسرے کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ بین طبقتین مطابقت پائی جاتی ہے، اس لیے طبقہ مطابقت ہی سے ماخوذ ہے کہ آپس میں مشابہ اور مطابق ہوتے ہیں، یعنی ان حالات کی بنا پر جو انسان پر پیش آتے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم سوار ہوتے ہوئے یا ہوگے ایک حال سے دوسرے حال پر۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب انہیں یہ بات معلوم ہے اور یہ سارے طبقات ان پر واضح ہیں اور سارے احوال کو جانتے ہیں، تو پھر کیا ہو گیا ان کو؟ لا یؤمنون کی ایمان نہیں لاتے۔